بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے عزائے سیدہ دیانت دولہ کی کربلا میں مسلسل سلسلے کی آج تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اعجاز بھائی نے کتنی مشکل بات بتا دی ہے کہ خطیب کو منبر پہ آنے کے لیے میثم تمار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یہاں تو چلیے ہندوستان میں تو میثم منبر پہ آ سکتے ہیں، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں میثم منبر پہ نہیں آ سکتے۔ ابھی مشکل سے دوشنبے کو میں آیا ہوں، اس سے 4 یا 5 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پشاور میں مسجد پر حملہ ہوا۔ 24 فروری کی تاریخ تھی شاید۔ اسی دن میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا انچولی میں، شام کی مجلس تھی مغرب کے بعد۔ تو جب مجلس پڑھ کے اترا تو ایک اطلاع مجھے مجلس کے بعد سامعین نے دی۔ انچولی مومنین کا محلہ ہے، بہت شاندار عزاداری ہوتی ہے وہاں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر لگاتار مجلسیں ہیں وہاں پر یا عشرہ ہے تو میں وہیں ٹھہر جاتا ہوں، روزانہ آنے جانے کے بجائے وہیں قیام کرتا ہوں۔ تو یہ کئی برس سے قیام کے درمیان ظاہر ہے کہ تھوڑے دن کوئی کہیں رہے تو پورے محلے کے ماحول کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو صبح سویرے روزانہ ایک فقیر آتا تھا، اور وہ کافی دیر جس گلی میں میں ٹھہرتا تھا تو صاحب خانہ کے دروازے پہ وہ رکتا تھا۔ سندھ سے آتا تھا، دیہات سے، سندھی تھا، اور صرف ایک نعرہ لگاتا تھا، اور وہ نعرہ لگاتا وہ آگے نکل جاتا تھا، پورے محلے میں چکر لگاتا تھا۔ علی کی بادشاہی ہے، بھئی یہی کہتا تھا۔ علی اسم الہی ہے، چلا کے کہتا تھا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ بچوں کے ہاتھ میں اسے کچھ تحفہ بھیجتا تھا، تو کچھ لوگ آئے میرے پاس، کہنے لگے آپ اسے کیوں پیسہ دیتے ہیں؟ یہ تو صرف یہاں مومنین کے محلے میں یہ کہتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں نہیں کہتا۔ میں نے کہا اچھا۔ دوسرے دن وہ آیا تو میں نے اوپر کمرے میں اس کو بلا لیا، تو میں نے پوچھا تمہاری یہ شکایت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے جس نے یہ کہا، میں پورے کراچی کے محلوں کی ہر گلی میں یہی کہتا ہوں، اور 3-4 بار مجھے مارا جا چکا ہے، میری پٹائی ہوئی ہے، بہت مارا مجھے۔ تو میں خوش ہو گیا، میں نے کہا تو تم تو جہاد کر رہو، ولایت علی عام کر رہو۔
مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے، تو پھر میں نے سب کو ڈانٹا، میں نے کہا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، افواہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر جگہ یہی کہتا ہے۔ تو میں مجلس پڑھ کے اترا تو مجھے اطلاع ملی کہ ابھی ابھی اس فقیر کو پکڑا گیا ہے پیچھے کے ایک علاقے میں، اور اس کی زبان کاٹی گئی ہے، اور پھر زبان کاٹ کر اس کے نرخرے کو کاٹا ہے، اور پھر اس کے دماغ میں گولی مار دی۔ اب ظاہر ہے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں پتہ لگاتا رہا، صرف فکر یہ تھی کہ اس کی میت کون لے گیا۔ پتہ چلا کہ پولیس لے گئی ہے، تو کئی پولیس والوں کو میں نے بھیجا کہ میت کا پتہ چل جائے۔ پریشان تھا کہ اس میثم صفت در علی کے فقیر کو کیا خراج عقیدت پیش کروں۔ کبھی دل میں آتا تھا مجلس کر دوں، اس کی ذکر کر دوں، کبھی کچھ سوچتا تھا۔ دوسرے تیسرے دن میرے کمپیوٹر پہ جو کام کرتے ہیں کمپوزر، انہوں نے بتایا کہ آپ کی ایک کتاب مکمل ہو گئی ہے جو پریس جا رہی ہے۔ میں نے کہا کون سی کتاب؟ انہوں نے کہا میثم تمار کی سوانح حیات، 250 صفحے کی۔ میں نے کہا اسے ابھی روک دو، 2 صفحے ہم اس کے بڑھائیں گے۔ اور پھر میں نے اس کی ہیڈنگ لگائی کہ ہمارے ملک میں 2015 میں بھی زبانیں کاٹی جاتی ہیں، صرف کوفے میں نہیں زبانیں کاٹی جاتی تھیں۔ اور پھر پورا واقعہ اس کا لکھ کر میں نے پیش لفظ میں رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ میثم تمار کی کتاب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور آج ہم نے یہاں اس کا ذکر کر دیا۔ بڑے مرتبے ملے ہوں گے اس فقیر کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعجاز بھائی نے کتنی سچی بات کہی کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے سچ بولنا، مشکل ترین کام۔ اور اسی لیے بار بار مولا علی کہتے تھے میثم کیا حال ہوگا تیرا جب میری محبت میں ولد الزنا تجھے بلائے گا اور تجھ سے کہے گا کہ علی کو برا کہو، تو کیا کرے گا؟ کہ مولا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ تیری زبان کاٹ دے گا۔ کہ میں حق پر ہوں گا، میں حق پر ہوں گا۔ مولا نے کہا ہاں، سولی پہ چڑھایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی، ہاتھ پیر قطع کیے جائیں گے۔ پھر علی نے جگہ بھی دکھا دی، یہ ہے وہ جگہ، یہ درخت۔ تو پانی منایا اور علم بلایا سے واقف تھے۔ میثم ایک دن بیٹے نے آ کے بتایا درخت کٹ گیا اور 3 ٹکڑے کیے گئے درخت۔ آپ آئے بیٹے کو لے کے اور تینوں ٹکڑے الٹ پلٹ کے دیکھے، اور پھر کہا کہ اس ٹکڑے پر کیل گاڑ دو۔ یہ ٹکڑا تو وہ ہے جس پہ رشید حجری کو پھانسی دی جائے گی، اور یہ ٹکڑا وہ ہے جس پہ کیل گاڑی گئی، اس پہ مجھ کو سولی دی جائے گی۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے بابا کو سولی دے دی گئی تو میں نے جا کر اس درخت میں جہاں پہ کیل لگائی تھی اس کو دیکھا تو وہ وہی ٹکڑا تھا جس پہ میثم نے کیل لگوائی تھی۔
تو یہ مرتبہ کہاں کسی کو مل سکتا ہے؟ ذرا آپ ہمیں بتائیے۔ کمبر نہیں بن سکتا کوئی، کمبر نہیں۔ سچ بولنا، سچ بولنا کتنا مشکل کام ہے۔ قومیں، پوری پوری قومیں اگر جھوٹ پر آمادہ ہو جائیں تو جھوٹ پر ایکا ہو جاتا ہے۔ سب متفق ہیں جھوٹ بولیں گے، سمجھ گئے نا آپ؟ تو لندن میں میوزیم میں ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں دور تک چلے جائیں ہر صدی، ہر دور کی انجیل رکھی ہے، ہر ملک کی، ہر زبان کے ترجمے کی، باتصویر، قلمی، چھپی، ہزاروں کی تعداد۔ اسی طرح توریت کا شعبہ ہے، اسی طرح قرآن کا شعبہ ہے۔ تو وہاں اطلاع ملی کہ وہ اصل انجیل جو نجران میں راہبوں نے لکھی تھی، وہ نسخہ بھی موجود ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ جو نجران کے راہب تہخانے سے نہیں نکلواتے تھے، کہ اصل بات پتہ چل جائے گی، سچ کا علم ہو جائے گا، اس لیے کہ سب جھوٹ پر متفق تھے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جھوٹے سچ بولیں، اس لیے اللہ نے سچ اور جھوٹ کا مقابلہ کروا دیا، اس کا نام مباہلہ رکھا۔ مباہلہ، مقابلہ عربی میں دو شاعروں کا مقابلہ ہو تو اسے مشاعرہ کہتے ہیں، اور کسی بحث پر حق و باطل کو ثابت کرنا ہو تو اسے مناظرہ کہتے ہیں، اور اگر جنگ ہو جائے تو اسے مجادلہ کہتے ہیں، اور اگر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہو تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ دیکھیے اتنا مشہور لفظ تھا مباہلہ کہ اگر حکم الہی سے رسول اللہ آنے والے وفد عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ ٹھہرا ہے، تو وہ کہہ سکتے تھے ہم نہیں جانتے مباہلہ کیا ہے، اس کے معنی ہوتا آیا تھا مباہلہ، مباہلہ ہوتا آیا تھا، اور سب واقف تھے کہ مباہلہ کیا ہے، ورنہ کسی محمل چیز کا حکم سرکار نہیں دے سکتے تھے کہ یہ کرنا ہے، اور عرب والے بھی جانتے تھے، مدینے والے بھی جانتے تھے، سب کو پتہ تھا مباہلہ کیا ہے۔ ایک شخص نے آ کر، صحابی تھا امام کا، حضرت امام جعفر صادق صباۃ اللہ صلی کا مولا دوست ہیں میرے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور وہ اذیت پہنچاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہم دلیل میں آیتیں پڑھتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آیت یہاں کی نہیں ہے، یہ حدیث اس طرح ہے، دلیل ہی نہیں مانتے کوئی۔ جب بھی ہم آپ کی حقانیت پر گفتگو کرتے ہیں وہ تردید کر دیتے ہیں، اور پھر اس نے بتانا شروع کیا یہ حدیث سنائی آپ کی فضیلت میں، یہ حدیث سنائی، یہ سنائی، مانتے ہی نہیں۔ کیا کریں مولا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے اس کے۔ مولا نے کہا اب جانا تو کہنا کہ آؤ مباہلہ کر لیں۔ اس نے کہا کیسے مولا؟ کہا اس کو لے کے صحرا میں جانا اور کسی بلندی پر کھڑے ہو جانا، لیکن خیال رکھنا سیدھے ہاتھ سے اس کا ہاتھ
الٹا ہاتھ پکڑ لینا، اور اتنا مضبوط پکڑنا کہ چھڑا نہ پائے اور بھاگ نہ پائے، اور ہاتھ پکڑ کے کہنا کہ آؤ ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم میں جو جھوٹا ہو آسمان سے اس پر عذاب آئے۔ اور مولا کس وقت کریں؟ کا زور و عصر کے درمیان سب سے اچھا وقت ہے مباہلہ کرنے کا۔ اور خیال رکھنا، جب یہ کہنا کہ آؤ مباہلہ کر لو تو تمہاری آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں اور گریہ تاری ہو، اور پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد آیا، کہا کیا ہوا؟ مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ بھاگ گیا، مباہلے کو تیار نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، اور ہم سب گھر سے نکل کر فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، آؤ مباہلہ کر لو۔ یہ مباہلہ ہے، اور اپوزیشن پارٹی بھاگی ہوئی ہے۔ ہم اسی جگہ بیٹھے سچائی کے فرش پر کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو آؤ ہم بھی دعا کریں، تم بھی دعا کرو، جس پہ آسمان سے عذاب آ جائے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ پتا ہے کہ یہ سب سچے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہم شدت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا اقرار ہے۔ تو یہی مباہلہ ہے، اب وہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ سرکار نے خطوط بھیج دیے تھے فتح مکہ کے بعد، بادشاہوں کو، قوموں کو، مذہبی پیشواؤں کو، رہنماؤں کو، کہ بھائی بس اب اسلام ہے، اب تو یہی دین ہے، اللہ کا آخری دین ہے۔ تو خط ان کے پاس بھی پہنچا تھا، میٹنگ ان کی بھی ہوئی، عاقب اور سید اور یہ اور جتنے بڑے بڑے راہب تھے، کافی سندراز، وہ سب آ گئے اور خط پڑھا گیا۔ دعوت تھی، دین کی دعوت دی گئی تھی، کلمے کی دعوت دی گئی تھی، سرکار کا خط تھا، تحریر تھی۔ اب یہ بحث تو الگ ہے نا کہ کوئی پوچھے کہ بھئی جب امی تھے، نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، خط کس نے لکھا، مضمون کس کا تھا، یہ سب بحثیں الگ ہیں۔ بہرحال سرکار کے خط اب بھی پائے جاتے ہیں، ہر سال یہاں جب سرفراز نکلتا تھا تو محرم نمبر میں حضور کے خط کا عکس چھپتا تھا، مہر والا، اور بھی لوگ چھاپتے ہیں، موجود ہے ترکی کے میوزیم میں، ایران میں، مختلف جگہ پر حضور کے خطوط کے عکس موجود ہیں۔ تو جو سب سے سندراس راہب تھا، جس کا نام سید تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی حق ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تہخانے میں جو انجیل رکھی ہے میں نے وہ پڑھی، اور وہ انجیل لائی جائے۔ تو دیگر راہب غصے میں آئے اور انہوں نے کہا وہ انجیل نہیں نکالی جائے گی۔ اس نے کہا اگر انجیل نہیں نکالو گے تو پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر سب نے اصرار کیا، قوم نے، انجیل کو باہر نکالا گیا، اور پھر اس نے وہ آیتیں پڑھنی شروع کی جس میں آخری نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ دے رہے تھے، اور اس کے بعد اس نے وہ آیتیں پڑھی کہ وہ نبی جس کا نام احمد ہوگا، اور جس کے بھائی اور داماد کا نام ایلیا ہوگا، جس کی بیٹی کا نام بتول ہوگا، اور جس کے دو نواسے شبر و شبیر ہوں گے، کا یہ پہچان ہے اس سچے نبی کی، اور دیکھو وہ بلا رہا ہے، اس لیے تم چلے
چلے جاؤ، جانا چاہیے۔ تمام راہب تیار ہوئے اور بہترین لباس پہنے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، نگینے جڑے ہوئے انگوٹھیاں پہنی، بڑے اہتمام سے مدینے پہنچے۔ وقت مسجد میں پہنچا، سرکار کو سلام کیا کہ نجران سے یہ آئے ہیں نصرانی، وقت ملنا چاہتا ہے۔ حضور نے منہ موڑ لیا، دوسری طرف گئے، سلام کیا، آپ نے دوسری طرف منہ، باہر نکل کے کہنے لگے کیسا نبی ہے اور کیسے اخلاقیات ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتے۔ مولا علی نے فرمایا یہ انگوٹھیاں اتارو، یہ جو تم بادشاہ بن کے آئے ہو، تم تو دعوے دار ہو کہ تم فقیر منش لوگ ہو، اور یہ لباس، اس لیے سلام کا جواب نہیں مل رہا کہ مذہبی رہنماؤں کو زیب نہیں دیتا بادشاہوں کے لباس۔ تو جیسا مولا علی نے فرمایا تھا اسی طرح دوبارہ تیار ہو کر آئے، انگوٹھیاں اتار کے، شاہی لباس اتار کے، اور پھر حضور نے استقبال کیا اور فرش پہ بٹھایا گیا اور گفتگو شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنا دین پیش کیا کہ ہم تثلیث کو مانتے ہیں، اللہ 3 ہستیوں میں ہے، ایک روح القدس، ایک عیسیٰ اور ایک مریم، یہی 3 مل کر رب بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم غلط کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، کہا کبھی تم تثلیث کہتے ہو اور کبھی کہتے ہو خدا کے بیٹے۔ عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کے باپ نہیں۔ بوسی و جبریل امین سورہ آل عمران کی آیات لے کر اترے، اور اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے، جس میں سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ دلیل ہے کہ جس کے باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے تو پہلے آدم خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہوں۔ لیکن نہ ماننا تھا، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے مشہور ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اور شروع کیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اب کیسا جھگڑا کر رہے ہو جب علم آ چکا؟ پوری کائنات کے لیے یہ سلوگن اور میسج ہے کہ جب علم ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جھگڑا وہیں ہوگا جہاں جہالت ہوگی۔ یہ آیت تو تمام قومیں لکھ کر اپنے یہاں تقسیم کریں کہ علم کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا، اور جو لوگ علم میں کامل ہوتے ہیں، کہ ہم کسی سے جھگڑا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہر وقت ہم علمی باتیں کرتے ہیں، بھئی ہماری ہر محفل علم سے متعلق ہے، اس لیے ہم کسی سے جھگڑا ہی نہیں کرتے۔ یعنی دلیل موجود ہے تو جھگڑے کی، جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ ہر وقت جھگڑے پر آمادہ رہے گا۔ وہ کسی قوم، کسی مشرب سے ہو، کوئی بھی فکر رکھتا ہو، کسی ملک میں بستا ہو، کبھی بھی جو علم رکھتا ہے وہ کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ یہی درس آل محمد نے دیا ہے، اور آل محمد نے کسی سے جھگڑا کیا نہیں۔ ہاتھ جھگڑا کے معنی جھگڑنا، جھگڑا کرنا۔ علم آ گیا، علم آ گیا، کیا ہے علم؟ کہاں آ گیا علم؟ پوچھ تو سکتے تھے نہ راہی، کسے کہہ رہے ہیں آپ کے علم آ گیا؟
تو ضروری تھا کہ علم آئے، اس لیے حکم دیا علم کو لاؤ، اگر تمہارے پاس علم ہے تو تم لاؤ، اور ہم بھی علم لا رہے ہیں، یہی علم ہے۔ بیٹوں کو لاؤ، نفس کو لاؤ، نساء کو لاؤ، بھئی یہ علم ہے۔ تو پتہ چلا مباہلے میں اہل بیت علم بن کر چلے، علم آیا مباہلے میں، تو اب جھگڑا کیسا؟ تو اگر ان کے پاس علم ہوتا، اب یہاں پر دیکھیے ہمارے یہاں تو خیر بہت کوئی بھی ذاکر مجلس پڑھے تو کوئی ایک آدھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسی جگہ سے بات اٹھائیں گے کہ تصور میں بیچارے ذاکر کے نہ ہو۔ ارے یہ کیسے کہہ دیا کہ صاحب تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور تم اپنے بچوں کو لاؤ، راہب تو شادی کرتے ہی نہیں تھے، تو اللہ کو نہیں معلوم کہ راہب شادی نہیں کرتا؟ تو ایک ایسی بات کہی جا رہی کہ بچوں کو لاؤ اور عورتوں کو لاؤ اور نفسوں کو لاؤ۔ پتہ چلا راہب شادی کرتے تھے، بچے ہوتے تھے، وہ بھی عورتوں اور بچوں کو لائے تھے، اس لیے کہ ایک بزرگ راہب ساتھ میں تھا، اور جب مباہلے کی دعوت ہوئی تو وہی بزرگ راہب جو انجیل کی آیات پڑھ چکا تھا، اس نے رات کو کہہ دیا تھا کہ بھائی دیکھو مباہلہ ہوگا اور وہ آئیں گے، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں اور بچوں اور نفسوں کو لاؤ وہ لے کے آئیں گے، اور تمہیں بھی لے جانا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر وہ اپنے اصحاب کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا، ڈرنا نہیں۔ اور اگر اہل بیت کو لائیں تو خبردار مباہلہ نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو سب نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہ اس لیے کہ ہر نبی کے صحابی میں جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے 10-12 صحابی تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی 12 حواری تھے، انہی میں سے چند جھوٹے غدار بھی نکلے۔ تو صحابی میں ہمیشہ سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی، اگر جھوٹ کی ملاوٹ ہوگی تو وہ شکست کھا جائیں گے مباہلے میں، یعنی کل کا کل سچا ہونا چاہیے۔ جیسے جنگ خندق میں کہا علی کل ایمان ہیں، مباہلے میں کل صداقت بنے ہوئے تھے اہل بیت، یعنی اتنا سا شائبہ نہ ہو۔ دیکھئے گھوڑے تک کو نہیں بھیجا کہ ایسا نہ کل ایمان میں گھوڑا شامل ہو جائے، اتنی تو احتیاط ہے۔ تو مباہلے میں زیادہ احتیاط ہے کہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی حضرت عیسیٰ کو تو قید خانے تک صحابی نے پہنچایا تھا، تو سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، تم جیت جاؤ گے۔ اگر اہل بیت کو لے کر آئیں پھر نہیں کرنا مباہلہ۔ یہ سب پہلے باتیں رات میں ہو چکی ہیں آپس میں راہبوں میں، لائے ہیں بچوں کو وہ بھی، لائے ہیں عورتوں کو وہ بھی، لائے ہیں نفسوں کو وہ بھی۔ جو قریبی عزیز ہیں وہ سب نفس ہے، چاہے چچا زاد بھائی ہو یا ماموں زاد بھائی ہو، مثل نفس کے۔ تو ایک دن شہزادی کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت ضعیفہ داخل ہوئی، بہت ضعیف سی، سلام کیا اور بیٹھ گئی وہیں سے۔ کہا شہزادی میں حلب سے آئی ہوں، ہمارے یہاں ایک بحث شروع ہو گئی ہے، جو مباہلہ ہوا تھا مدینے میں اس کے سلسلے میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب بھی گئے تھے اور ازواج بھی گئی تھی مباہلے میں۔ تو آپ نے کہا نہیں، یاد رکھ صرف ہم 5 ہستیاں مباہلے میں گئے تھے، میرے بابا، میرے شوہر، میرے بچے اور میں۔ تو اس نے کہا ایسا کیوں مشہور ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مباہلہ تو دوپہر کو ہوا تھا
اور صبح سویرے جہاں ہمیں بیٹھنا تھا مباہلے کے لیے، وہ میرے بابا نے جگہ مقرر کی تھی، بحکم الہی جبریل نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے، اس جگہ بیٹھنا ہے۔ ابھی بھی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ اس سال اس مسجد کا نام بدلا گیا ہے مدینے میں، ورنہ اس کو مسجد مباہلہ ہی کہا جاتا تھا۔ جہاں مباہلہ ہوا تھا وہاں پر مسجد بنا دی گئی تھی، وہ مسجد موجود ہے، میں نے بھی زیارت کی، لیکن اس سال سنا ہے کہ اس کا نام مباہلے سے بدل کر کچھ اور رکھ دیا گیا، کوئی نجس نام رکھ دیا گیا، جو کہ مسجد کا نہیں رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جانوروں کے نام پر مسجد کا نام تو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن رکھا ہے بھائی مسلمانوں نے، ان سے کون پوچھے، مسلمان بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، عرب کے بادشاہ ہیں۔ تو وہ جگہ میں نے دیکھی، زیارت کی، تو شہزادی نے فرمایا کہ صبح کو ام سلمہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا جھاڑو دے کر کہ جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں صفائی کر کے آؤ، اور پھر سلمان کو بھیجا تھا ایک سرخ کمبل کا شامیانہ لگانے کے لیے۔ ایک صحابی بھی گیا تھا، ایک زوجہ بھی گئی تھی، لیکن اپنا کام کر کے دونوں واپس آ گئے تھے۔ اور اس روایت کی راویہ ہے، وہ نام اس کا کتاب میں موجود ہے۔ تو گویا ہر حدیث، ہر آیت، ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ ایسے کلیاں اور پھول لگائے ہیں، کوشش کی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آفتاب کی طرح روشن ہیں، ان میں اضافے نہیں ہو سکتے، اضافے نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے کہ کچھ گھٹایا جائے یا کچھ بڑھایا جائے، سچ سچ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی مشکل منزل ہے اور ایسا رخ ہے یہ اسلام میں جسے مباہلہ کہتے ہیں، کہ حکم آیا ہے کہ آپ ان سے مباہلہ کیجئے اور بچوں کو لے جائیے، بیٹوں کو لے جائیے، خواتین میں جتنی چاہے خواتین کو لے جائیے، نساء و نساء، اور سب جمع میں، نفس بھی جتنے چاہے نفس لے جائیے، جتنے چاہے بیٹے لے جائیے۔ یہ ہے مشکل منزل، اس لیے کہ بات پیغمبر پر اللہ نے چھوڑ دی۔ قرآن میں آیت آ سکتی تھی کہ کئے عورتیں لے جائیے، کئے بیٹے لے جائیے اور کئے نفس لے جائیے، تو یہ پیغمبر پہ چھوڑ دی گئی بات۔ آیت آئی اور پیغمبر مسجد سے اپنے حجرے میں تشریف نہیں لے گئے، بلکہ سیدھے بیٹی کے دروازے پر آئے اور آتے ہی کہا، زہرا اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا اللہ آپ کو ضعف سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ نے کہا لاؤ چادر، یہ ہے حدیث قصہ، یوں شروع ہوتی کہ شہزادی فرماتی ہیں بعض ایام میں، بعض دنوں میں آتے رہتے ہیں، اور ایک دن یہ موقع بھی آیا کہ جب بابا آئے اور کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ چادر لاؤ۔ اب اس میں جملوں میں کچھ ربط آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حدیث قصہ معرفت کے ساتھ سمجھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر شب جمعہ کیوں پڑھتے، ارے بھائی سمجھنا چاہ رہے ہیں اس لیے بار بار پڑھتے ہیں، تاکہ حدیث قصہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ صرف آپ کے یہاں دستور ہے کہ ایک ایک لفظ سمجھایا جاتا ہے، لفظ، حرف، قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو یا واقعہ کا ہو،
یہ کہیں دنیا میں کہیں دستور نہیں. جو لوگ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں ان کے یہاں یہ دستور نہیں ہے. صرف آپ کے یہاں اس لیے کہ آپ کے یہاں وہ ہستیاں آئیں کہ جو خود حرف تھے، خود لفظ تھے، خود لفظ کی روح تھے اور خود ہی علم تھے. تو اتنا دے گئے کہ 1400 برس سے بیان ہو رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں آتا. عربی میں قاعدہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کم اور زیادہ، بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ درجات ہیں. تو کسی کی پناہ لے لی، کسی کے مکان میں چلے گئے، پناہ لے لی. اس سے بھی بڑی پناہ کسی بڑے آدمی کی پناہ لے لی. اس سے بھی اوپر ایک درجہ وزیر اعلیٰ، صوبے دار کی پناہ لے لی. اس سے بھی اعلیٰ کسی بادشاہ کی پناہ لے لی. تو پناہ پر پناہ ہے. پناہ پہ کہف کہتے ہیں عربی میں پناہ گاہ کو. اسی لیے سورہ کا نام اصحاب کہف ہے. وہ اصحاب
جنریٹر نہیں ہے کیا؟ جنریٹر نہیں ہے؟ ہاں تو رکھنا چاہیے جنریٹر. ہاں درگاہ میں تو ہے، درگاہ میں تو جنریٹر ہے. اچھا تمہاری آواز تو بند کرو کچھ کھڑے ہو کے زور سے. ارے تمہیں جو یاد ہو جتنے پڑھو، شروع کرو پڑھو. ہاں مرسی پڑھو، درود کہلوا کے پڑھو. آ رہی لائٹ آ رہی ہے. آؤ ایسا آؤ. کوئی حل پڑھو، لوگ داد دیں گے. پڑھو. ہاں پڑھو، سلوات پڑھو. پڑھو پڑھو پڑھو.
آپ لوگ وقت ضائع ہو رہا ہے. جہاں تک بھی آواز جائے گی میں تقریر کرتا ہوں، یہ مائک ہٹا دیں. وہ تو جب آئے گا نا مائک تو پھر وہیں سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی جو تقریر ہو رہی تھی وہ ظاہر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر ہو رہی تھی، اور اب اس موقع سے کچھ فائدہ اٹھا لیجیے. تو آپ متوجہ ہیں جہاں تک بھی آواز پہنچے. دیکھیے اصل میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے مشہور یہی ہے کہ بھئی خلافت کا جھگڑا. تو خلافت کا جھگڑا اگر تھا تو کبھی اس پر کسی نے سنجیدگی سے بیٹھ کر یہ سوچا کہ خلافت کا جھگڑا کس سے ہے اور وہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل یہی بتائی جاتی ہے کہ بھئی مومنین جو ہیں علی والے وہ کہتے ہیں کہ علی کا حق جو تھا وہ خلافت کا پہلا تھا. یعنی ایک گروہ اسلام کا یہ کہتا ہے کہ علی کا حق پہلا تھا، اور جتنے ہیں 72 ہوں 73 ہوں 70 ہوں 71 ہوں کل کے کل یہ کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر تھا حضرت علی کا. یعنی چوتھے پر اتفاق ہے. اکثریت کہتی ہے کہ چوتھا نمبر تھا، اور ایک ہم کہتے ہیں کہ پہلا نمبر تھا. تو وہ جو بچ گئے 72 یا 73 جتنے بھی آپ کہیں مختلف روایتیں ہیں، 70 سے لے کے اور 73 تک کی روایتیں اور 74 تک کی بھی روایتیں ہیں، ان میں آپس میں کیوں جھگڑا ہوا؟ یہ 72 ٹکڑوں میں کیسے بنے؟ کوئی حنفی ہو گیا، کوئی حنبلی ہو گیا، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا. ڈھیروں نام ہے. یہ کیسے بنے؟ یہ کس بات پہ بنے؟ ہمیں تو چھوڑ دیجیے نا. ہم تو یہ کہہ کے الگ ہو گئے کہ ہم بلا فصل علی کو مانتے ہیں. ہم تو الگ ہو گئے نا. اب آپ میں آپس میں کس بات کا جھگڑا ہے؟
آپ سب کی فقہ ایک کیوں نہیں ہے، آپ سب کی شریعت ایک کیوں نہیں ہے؟ کس بات پہ جھگڑا؟ تو اب ان جھگڑوں کی بھی تفصیل تلاش کرنی پڑے گی۔ کسی نے کہا صاحب حدیث پر جھگڑا ہوا، کسی نے کہا تفسیر پہ جھگڑا ہوا، کسی نے کہا توحید پہ جھگڑا ہوا، کسی نے کہا نہیں نبی کی زندگی روحانی تھی، کسی نے کہا مادی تھی۔ تو اس میں علی تو کہیں آ ہی نہیں رہے ہیں۔ 72 جھگڑوں میں علی نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ اور ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور اب جو صورتحال ہے بین الاقوامی دنیا یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ الگ الگ ہیں، اور ظاہر ہے الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، اگر ایک ہوتے تو ہر ایک کا امام الگ الگ نہ ہوتا، کہ ہم تو متفق ہیں 12 اماموں کا، لیکن وہاں 72 الگ الگ ہیں، تو اتنے امام ہیں کہ ان کے نام نہیں یاد ہوتے۔ وہ 4 تو مشہور ہو گئے نا، اس کے بعد جو بنے تو بنتے ہی چلے گئے، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، اور امام فلاں امام فلاں، اور اب تک اماموں کا سلسلہ چلا آ رہا۔ تو یہاں پر آپ اس بات پر خود ہی غور کر لیجئے کہ بھائی آپ سب متفق ہو جائیے، ایک فقہ ایک شریعت وہ ہو جائے، لیکن نہیں ہوگا۔ اس میں کیا راز ہے کہ ایک کیوں نہیں ہے؟ ایک قدرت ہونے نہیں دیتی۔ وجہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ کہ اکڑتی ہے دنیا، ہم اکثریت میں ہیں، لیکن اگر 72 کو سب کو مردم شماری کی جائے تو 72 الگ الگ میں اکثریت میں ہم ہیں۔ اکثریت میں ہم ہیں۔ بین الاقوامی پریس نے بتایا کہ حاجی کتنے ہوتے ہیں، کئی ہزار ہوتے ہیں، اور عاشور کے دن اور چیلم کے دن کربلا میں کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے حج میں 1000 میں ہوتے ہیں، کربلا میں کروڑوں میں تھے، کروڑوں میں تھے، اور وہاں پیسے لیے جاتے ہیں، پانی کے پیسے، کھانے کے پیسے، اس کے پیسے، اس کے پیسے، اور کروڑوں، کربلا میں کروڑوں کا کھانا، شبیلیں اور کھانا۔ ارے بھائی والی بھی اسی پہ کر دیتے، بتایا جاتا والی بھی اسی پہ کر دیتے۔ ایسے ہی کریے۔ کل جب لائٹ جائے گی تو پھر وہیں سے شروع کریں، اور یہ خبر ہو جائے گی کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، تو کل لائٹ نہیں جائے گی، اس لیے کل لائٹ نہیں جائے گی، موقع ہی نہیں دیں گے۔ ارے بھائی لائٹ چلی جاتی، کچھ اور پڑھا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ عرض کر رہا تھا کہ کہف یعنی پناہ گاہ، مولا کی زیارت میں نجف میں جب آپ جائیں تو ایک سلام بیچ میں آتا ہے، مولا کا خطاب ہے کہف الورا، مولا کو کہتے ہیں کہف الورا، یعنی ایسی پناہ گاہ جو ماورا ہے، ورا یعنی اس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک چھوٹی پناہ گاہ، پھر ایک اس سے بڑی، تو کہف
اس غار کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا غار پناہ گاہ ہو، جس میں اصحاب کہف گئے تھے، اور مولا کے لیے کہا گیا کہ اب اس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، جب مولا تک پہنچ گئے تو پناہ ہی پناہ۔ مولا علی کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، جملے آپ کے کئی ہزار بار کے سنے ہوئے ہیں، اور ابھی میں نے سنایا تھا تو آپ سنتے رہے، لیکن اب دوسرے طریقے سے سنیے۔ شہزادی فرماتی ہیں بابا گھر میں آئے اور فرمایا کہ میں اپنے آپ میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا جواب شہزادی نے دیا، اللہ آپ کو ذوف سے محفوظ رکھے۔ تیسرا ٹکڑا اسی سے متعلق کچھ ہونا چاہیے تھا۔ بات ذوف کی ہو رہی ہے، شہزادی نے دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو ذوف سے محفوظ رکھے، لیکن تیسرا جملہ جو حدیث قصہ کا آیا، رسول نے فرمایا لاؤ اپنی چادر۔ کہاں سمجھے آپ؟ یار اسی میں تو نکتہ ہے۔ ارے یہ خود ہی نکتہ ہے، اس میں کچھ سمجھانا نہیں ہے۔ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ زہرا نے کہا اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، کہ چادر لاؤ۔ کہ چادر مجھے اڑا دو۔ شہزادی کہتی میں نے چادر اڑا دی، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں اب جو میں نے دیکھا تو بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ذرا ہر حدیث قصہ کے جملے کے ربط کو ملاتے جائیے، یعنی ابھی آئے تھے تو پریشان تھے، چہرہ چمک رہا تھا، اس کے معنی اب اطمینان ہو گیا، یعنی زہرا کی چادر کی پناہ میں آ گئے۔ پناہ میں آ گئے۔ تو جب پوری رسالت زہرا کی چادر کی پناہ میں آ سکتی ہے تو امت کیوں نہیں آ سکتی؟ مگر امت اس قابل تو ہو کہ محشر میں زہرا کی چادر کی پناہ میں آ جائے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس پر بحث ہے کہ ذوف کیا چیز ہے، پیغمبر جو کہہ رہے ہیں تو عربی میں بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ کہیں کچھ معنی ہوتے ہیں اور کہیں کچھ۔ سورہ نجم میں دیکھ لیجئے، نجم کے معنی ستارہ ہے، اور سورہ رحمان میں نجم کا لفظ آیا تو زمین پہ رینگنے والی بیل، چھوٹے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں انہیں نجم کہتے ہیں۔ عجیب ہے یہ عربی زبان میں، کیا کروں۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اردو میں چاند چاند ہے، عربی میں نام بدل لیں۔ ہمارے یہاں شیر شیر ہے، ان کے نام بدل لیں۔ جیسے جیسے شیر کی حالت بدل رہی ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، کبھی وہ حمزہ ہے، کبھی وہ لیس ہے، کبھی وہ عابس ہے، کبھی وہ عباس ہے، کبھی وہ صفدر ہے، کبھی وہ حیدر ہے، مختلف نام۔ یہ ناموں کے چکر میں اور معنی کے چکر میں ایک گھپلا ہوگا عربی میں۔ رسول نے کہا علی مولا ہیں، ان کا مولا، مولا کے معنی بھائی، مولا کے معنی پڑوسی، مولا کے معنی چچا زاد بھائی، مولا کے معنی غلام، مولا کے معنی مددگار۔ 18 معنی بتا دیے، کیونکہ 18 ذی کو غدیر ہوئی تھی تو مولا کے معنی 18 بتا دیے۔ اب ہمارے اردو میں تو مولا کے ایک ہی معنی ہیں، 18 معنی نہیں ہیں۔ یہ اردو کا کمال ہے، عربی میں گھپلا ہو جاتا ہے، نہیں یہ نہیں یہ معنی ہے، نہیں یہ معنی ہے۔ بھئی زبان میں وسعت ہے اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ ہماری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے، بیچاری کے پاس زیادہ لفظ نہیں ہے تو عربی سے آگے نہیں بڑھی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اردو نے اہل بیت کی در کی کنیزی کی قسم کھا لی کہ میں اس گھر سے وفادار رہوں گی،
اس لیے اس کو یہ انعام ملا کہ لفظ کے معنی نہیں بدلتے، لفظ کے معنی نہیں بدلے جاتے، لیکن عربی میں بدل جاتے ہیں۔ یہاں ذوف کے معنی تھر تھراہٹ، بدن کی تکلیف نہیں، یہاں ذوف کے معنی ہے افکار کا بوجھ۔ بھئی کیا افکار اور کون سے افکار کا بوجھ ہے کہ زہرا میں ذوف محسوس کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی پہ یہ چھوڑا ہے کہ بیٹوں میں کسے لے جاؤ، عورتوں میں کسے لے جاؤ اور نفسوں میں کسے لے جاؤ، تو زہرا ذرا چادر اڑا دو، میں تمہاری چادر کی پناہ میں آ جاؤں تو پھر لیٹ کر سوچوں کہ کسے کسے لے جانا۔ اب قدرت نے خود انتظام کیا، چونکہ راوی شہزادی خود ہیں، فرماتی ہیں کہ جب بابا آئے تھے تو میں نے بابا کو سلام کیا، بابا نے مجھے سلام کا جواب دیا، زہرا تم پر بھی سلام، اور چادر اوڑھ کر جب رسول اللہ میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے، آرام فرمانے لگے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور میرا بیٹا حسن کھیلتا ہوا آیا، اور آتے ہی اس نے پوچھا کہ گھر میں خوشبو کیسی ہے اور نور کیسا ہے؟ کہاں؟ چادر کے نیچے تمہارے نانا ہیں۔ حسن چادر کی طرف بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام، اے نانا جان آپ پر سلام، اے میرے حوض کے مالک۔ ایک ایک جملے میں نکتہ ہے حدیث قصہ میں، بات ہے سمجھنے کی، اور معرفت کے ساتھ پڑھی جائے تو جانے کیا کیا، جتنی بار آپ حدیث قصہ پڑھیں گے نئے نکتے آپ کو ملتے جائیں گے۔ عربی میں بھی پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو اور مزہ آئے گا، اور منظوم پڑھیے تو اور مزہ آئے گا۔ قیسی صاحب نے، قیس رام پوری نے نظم کی ہے، بہت ہی شاندار منظوم کی ہے۔ ہر شاعر نے کوشش کی ہے حدیث قصہ کو منظوم کرنے کی، اس میں نکتے بھی ہیں، اور یہ نکتے جو ہیں معرفت پیدا کراتے ہیں۔ اے میرے حوض کے مالک، نانا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ اے میرے میوہ دل، اے میری آنکھوں کی خنکی، آؤ آ جاؤ۔ یہ جو کہا نا حوض کے مالک، تو حدیث یہ ہے امام حسن کے لیے کہ حوض پر حسن ہوں گے، کوثر پہ حسن ہوں گے، اور جن لوگوں کو بھگایا ہکایا جائے گا انہیں حسن ہکائیں گے۔ کہتی ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرا حسین گھر میں داخل ہوا، اماں آپ پر سلام، میرے لال تجھ پر بھی سلام۔ یہ نور کیسا ہے؟ کہ چادر میں تمہارے نانا ہے اور تمہارے بھائی حسن بھی۔ چادر کی طرف حسین بڑھے، نانا آپ پر سلام، ہاں میرے شافع امت تجھ پر بھی سلام۔ وہ حوض کے مالک، یہ امت کی شفاعت کے مالک۔ شہزادی کہتی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ علی گھر میں داخل ہوئے، کہا کہ فاطمہ تم پر سلام، میں نے کہا ابوالحسن آپ پر بھی سلام، یہ آج آپ کے گھر میں روشنی اور نور کیسا؟ کہا رسول اللہ بابا چادر کے نیچے ہیں اور آپ کے دونوں بچے بھی چادر کے نیچے ہیں۔ رسول اللہ آگے بڑھے، رسول اللہ آپ پر سلام، اے میرے خلیفہ تجھ پر بھی سلام، اے میرے وزیر تجھ پر بھی سلام، اور میرے لوا کے مالک تجھ پر بھی سلام۔ اجازت ہے چادر میں آ جاؤں؟ اذن دیا، آ گئے۔ شہزادی فرماتی میں اپنے کاموں سے فراغت پا کر چادر کے پاس پہنچی، میں نے کہا بابا آپ پر سلام، میری بیٹی تجھ پر بھی سلام، اے میرے ٹکڑے بزت منی، میرا ٹکڑا، میرا جگر، میرا دل، اذن آ جاؤ۔ زہرا کہتی میں بھی چادر میں آئی۔ جب میں چادر میں آئی تو اب حدیث قصہ کو بار بار پڑھیے گا۔ ایک ٹکڑا ایسا ہے جو 2 بار آیا ہے، ایک ہی ٹکڑا 2 بار آیا۔ شہزادی فرماتی ہیں
کہ جب ہم سب چادر میں آ گئے تو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عرش پر مخاطب کیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں بنائے یہ چاند سورج ستارے اور یہ فضا اور یہ ہوا اور یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ سب کچھ، اور اس میں یہ چلتی ہوئی کشتیاں، کہاں چاند سورج ستارے زمین آسمان باغات، اس میں یہ پانی پہ چلتی ہوئی کشتیاں بادبان والی، یہ کہ میں نے یہ سب کچھ بنایا ان 5 کی خاطر۔ ہو گئی نا بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی کہہ رہی ہیں۔ اتنی دیر میں جبریل آئے، اب پھر پڑھیے گا، اور وہی ٹکڑا آ کے جبریل نے دہرایا کہ اللہ سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں بنایا زمین و آسمان و چاند و سورج و پانی پہ چلتی کشتیاں۔ ارے کیا لے کے آئے ہو جبریل؟ زہرا پہلے بتا چکی کہ اللہ کیا دہرا رہے ہیں جبریل۔ پتہ چلا اہل بیت جو کہہ دیتے ہیں اس کو جب ریپیٹ کیا جائے تو اسی کو ذاکر کہتے ہیں۔ جبریل ذاکر بن کے آئے تھے، ذکر زہرا کرتے ہوئے آئے۔ تو عرش پہ جو ہو رہا تھا وہ زہرا دیکھ رہی تھی۔ تو حدیث قصہ سے ثابت ہے کہ عرش پہ جو کچھ ہوتا ہے اور وہاں اللہ جو کچھ کہتا ہے یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی کیا چیز ہے اور ملک لے کے کیا آ رہا ہے؟ اگر زہرا نہ بتاتی تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ رسول اللہ سب دیکھ رہے ہوتے تھے، کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ حدیث قصہ طے ہو گیا۔ کیا طے ہو گیا؟ افکار کا بوجھ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کسے لے جاؤں، تو اتنی فکر کیوں ہے رسول اللہ کو؟ فیصلہ کر سکتے تھے علی کو لے جائیں گے، فاطمہ کو لے جائیں گے، حسن حسین کو لے جائیں گے۔ اتنا اہتمام کہ حدیث قصہ بنے اور صبح ہو تو مباہلے کے میدان میں یہ جائیں، مباہلے کی شب میں حدیث قصہ کا واقعہ ہوا ہے۔ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، مباہلہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ حدیث اور قرآن کو اللہ نے ملایا تاکہ حدیث قرآن سے سمجھ میں آئے اور قرآن حدیث سے سمجھ میں آئے۔ غور کر رہے ہیں نا آپ حضرات؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ فیصلہ ہوا۔ سوال یہ فیصلہ رسول اللہ خود کر سکتے تھے کسے کسے لے جانا ہے؟ نزاکت کیا تھی؟ نزاکت یہ تھی کہ امت کے مسائل اتنے ہیں الجھے ہوئے جنہیں سلجھاتے سلجھاتے رسول کی زندگی گزر گئی، اور پھر مستقبل پہ بھی نظر ہے آگے کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ کہا جائے گا 4 بیٹیاں تھیں، نساء